برجیس ناکی اپنی کتاب دا لینڈ آف دا بٹریڈ میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ مسلم لیگ میں قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد اگر واقعتاً کوئی لیڈر بننے کی صلاحیت رکھتا تھا تو وہ حسین شہید سہروردی تھے۔ حسین شہید سہروردی ان چند پاکستانی سیاستدانوں میں سے ہیں جنہوں نے جمہوریت اور انسانی حقوق کے لیے اپنی آواز ہر سطح پر بلند کی۔ 1892 میں مغربی بنگال میں پیدا ہونے والے سہروردی شیخ عبد القادر جیلانی کی طریقت میں بیعت ایک گھر میں پیدا ہوئے، اور ان کے نانا عبید اللہ العبیدی سر سید احمد خان کے حامی اور محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کے بانیوں میں سے تھے۔ حسین شہید سہروردی کی والدہ نقاب کرتی تھیں، لیکن پورے خطے میں پہلی خاتون تھی جنہوں نے سینئر کیمبرج کا امتحان پاس کیا۔ خود حسین شہید سہروردی نے بھی آکسفورڈ سے وکالت کی تعلیم حاصل کی۔ ہندوستان واپس آنے کے بعد انہوں نے سیاست میں عملی قدم رکھا اور تحریک خلافت کے سرگرم کارکن رہے۔ 1921 میں بنگال کی قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ وپنگ بل کی دھواں دار مخالفت کے باعث وہ کانگریسی لیڈران کی نظروں میں بھی آنے لگے۔ بنگال کی صوبائی مسلم لیگ کے سیکرٹری کی حیثیت سے سہروردی نے 1936 کے انتخابات میں بنگال میں پارٹی کی قدرے بہتر کارکردگی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اس انتخابی کامیابی کے بعد انہوں نے مولوی فضل حق، جنہیں شیر بنگال بھی کہا جاتا ہے، کہ کرشک پرجا پارٹی کے ساتھ اتحادی حکومت قائم کی۔ 1943 کے بنگال قحط کے دوران انہوں نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا، جس کے باعث 1946 کے انتخابات میں مسلم لیگ نے بنگال کا الیکشن سویپ کر دیا۔ تاہم راست اقدام کا دن، جس کے بعد پورے بنگال میں دنگے فسادات شروع ہوئے، سہروردی کے سیاسی کیریئر کا بدترین دور تھا۔ اس کا ازالہ انہوں نے یوں کیا کہ جب مہاتما گاندھی ان فسادات کو رکوانے کی غرض سے بنگال پہنچے تو سہروردی اور گاندھی دونوں کچھ دن ایک غریب خاندان کے ساتھ ایک جھونپڑی میں رہے، جہاں گاندھی جی نے اعلان کیا کہ وہ اس وقت تک کچھ نہیں کھائیں گے جب تک ہندو اور مسلمان فساد ختم نہیں کر دیتے۔ 3 دن کے اندر اندر بنگال میں کئی ہفتوں سے جاری فسادات ختم ہو۔ پاکستان بننے سے قبل سہروردی نے نیتا جی سبھاش چندر بوس کے بھائی سرت چندر بوس، جو اس وقت بنگال کانگریس کے سربراہ تھے، کے ساتھ مل کر ایک علیحدہ وطن کے قیام کا منصوبہ بنایا۔ اس حوالے سے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو خبر بھی کر دی گئی۔ اسٹینلی والپرٹ اپنی کتاب دا شیمفل فلائٹ میں لکھتے ہیں کہ ماؤنٹ بیٹن، جو ہر حال میں پاکستان کو بننے سے روکنا چاہتے تھے، نے قائد اعظم کو جب یہ بتایا کہ سہروردی بنگال کو بنگلہ دیش بنانے کا منصوبہ بنائے بیٹھے ہیں، تو ان کی نیت قائد اعظم اور سہروردی کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی، لیکن قائد اعظم نے ان کی اس تجویز سے اتفاق کر کے وائسرائے کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا۔ جناح کا صاف جواب یہی تھا کہ یہ فیصلہ بنگال کے حق میں بہتر ہے، کیونکہ ویسے بھی کلکتہ کے بغیر بنگال کا گزارا ممکن نہ ہوگا۔ تاہم یہ اسکیم نہرو اور پٹیل نے آگے ہی نہ بڑھنے دی، اور بالآخر بنگال کو بھی تقسیم کے کرب سے گزرنا پڑا۔ مغربی بنگال بھارت کے حصے آیا، جبکہ مشرقی بنگال، جو صنعتی ترقی سے محروم تھا، پاکستان کے حصے میں آیا اور مشرقی پاکستان کہلایا۔ پاکستان بننے کے بعد سہروردی بنگال سے قومی سطح کے ایک بڑے لیڈر بن کر ابھرے، بلکہ عائشہ جلال کی کتاب دا اسٹیٹ آف مارشل رول کے مطابق تو وہ قومی سطح کے واحد بنگالی لیڈر تھے جن کا سیاسی گڑھ مشرقی پاکستان تھا اور مسحور کن تقریر کا فن بھی جانتے تھے۔ پاکستان بننے کے بعد حسین شہید سہروردی کے مسلم لیگ قیادت کے ساتھ اختلافات بڑھتے گئے، اور بالآخر انہوں نے 1950 میں اپنی سیاسی جماعت عوامی لیگ قائم کر لی۔ مولوی فضل الحق کی کرشک سمرک پارٹی کے ساتھ مل کر اس نے بنگال میں حکومت قائم کی، لیکن 1954 میں گورنر جنرل غلام محمد نے یہ حکومت گرا دی اور اس کے بہت سے لیڈروں کو جیلوں میں ڈال دیا۔ برجیس ناگی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ سہروردی بہت سمجھدار سیاستدان تھے، لیکن وہ ایک عظیم لیڈر بن سکتے تھے اگر وہ وزارت عظمیٰ کے عہدے کی پیشکش کو قبول کرنے سے انکار کرتے تھے۔ وزیر اعظم بننا سہروردی کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ اس کے لیے ان کو 3 بڑے سمجھوتے کرنے پڑے۔ اول تو یہ کہ وہ مغرب نواز خارجہ پالیسی کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، دوم یہ کہ فوج کے کام میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کریں گے، اور سوم یہ کہ وہ مولانا بھاشانی اور بائیں بازو کے سیاستدانوں کو قابو میں رکھیں گے۔ اپنی اصل اساس کو چھوڑ کر اور اہم ترین پالیسی معاملات پر سمجھوتا کر کے سہروردی اپنی حکومت کے ہاتھ پاؤں کٹوا بیٹھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جیسے جیسے وہ ریاست پاکستان کی مغرب نواز پالیسی کو آگے بڑھاتے چلے گئے، جو کہ ان کے حزب اختلاف میں ہوتے ہوئے غیر جانبداری کی پالیسی کے بالکل برعکس تھا، ان کی اصل سپورٹ بیس ان سے دور ہوتی چلی گئی۔ اس کے باوجود وہ چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کی بنیاد رکھنے میں کامیاب رہے۔ انہوں نے بیجنگ کا دورہ بھی کیا، اور چینی وزیر اعظم چو این لائی بھی پاکستان کے جوابی دورے پر ان کی حکومت کے دوران ہی تشریف لائے۔ اپنی گرتی ہوئی مقبولیت کے پیش نظر سہروردی نے مختلف منصوبوں کے اعلانات کیے، لیکن ہر بار نظام ان کے آڑے آتا رہا۔ جب انہوں نے بنگال میں اپنی مقبولیت کو بہتر بنانے کے لیے چھوٹے کاروباری حضرات کے لیے پالیسیاں بنانا شروع کیں تو ان کو کراچی کے بڑے بڑے صنعت کاروں کی طرف سے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح ان کی زرعی اصلاحات نے پنجاب کے زمینداروں کو ناراض کر دیا۔ لاہور میں ہاریوں اور چھوٹے کاشتکاروں نے احتجاج شروع کیے تو سہروردی کے لیے ممکن نہ رہا کہ وہ ایسے موقع پر بطور وزیر اعظم کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پوزیشن لے پاتے۔ جب مغربی پاکستان کی اسمبلی نے 1 یونٹ ختم کرنے کے حق میں ووٹ دیا تو تب بھی سہروردی گورنر جنرل اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے اور اس اقدام کی مخالفت کی۔
لیکن اسٹیبلشمنٹ کسی صورت خوش نہ ہونی تھی نہ ہوئی، اور صرف 13 ماہ کے بعد سہروردی نے وزارت عظمیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ جنرل ایوب خان نے مارشل لاء لگایا تو سہروردی کو ریاست مخالف سرگرمیوں کا الزام لگا کر ایبڈو کا نشانہ بنا دیا گیا۔ 31 جنوری 1962 کو گرفتاری کے بعد انہیں 7 ماہ تک قید تنہائی میں رکھا گیا۔ اس قید و بند نے ان کی صحت پر گہرا اثر چھوڑا اور اسی سال 31 دسمبر کو انہیں دل کا دورہ پڑا۔ سہروردی عوام دشمن پالیسیوں سے مایوس ہو کر صحت یابی کے لیے بیروت چلے گئے اور وہیں ایک اجنبی کی موجودگی میں 5 دسمبر 1963 کو جلا وطنی کی حالت میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ ان کی وفات کے ٹھیک 8 سال بعد مشرقی پاکستان بنگلہ دیش میں تبدیل ہو گیا۔ سہروردی نے اپنی خود نوشت میں ایک جگہ لکھا ہے کہ شیخ مجیب الرحمان، جو کہ عوامی لیگ کے سینئر رہنما تھے، کے خیال میں مشرقی پاکستان کے مسائل کا حل قومی وحدت اور قومی ہم آہنگی میں مضمر نہیں تھا۔ کہا جا سکتا ہے کہ سہروردی زندہ رہتے تو شاید بنگال پاکستان سے علیحدہ نہ ہوتا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ بنگال کے ساتھ ساتھ مغربی پاکستان میں بھی عوامی سطح پر خاصی مقبولیت رکھتے تھے، لیکن کوئی شخص ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ آخر میں یہ پالیسیاں ہی ہوتی ہیں جو قوموں کو جوڑتی یا توڑتی ہیں۔ سہروردی یقیناً مغربی پاکستان میں بنگال کے حقوق کی حمایت میں سب سے توانا آواز تھے۔ ان کی زندگی کے ساتھ ہی پاکستان کے ان دونوں بازوؤں کے درمیان یہ باریک سی ڈور بھی ٹوٹ گئی۔ شیخ مجیب کی قیادت میں عوامی لیگ نے 1964 میں فاطمہ جناح کا ساتھ دیا، لیکن مارشل لاء حکومت نے قائد اعظم کی بہن کو بھی نہ بخشا اور ان پر بھارتی ایجنٹ ہونے کا الزام لگا کر غدار قرار دیا۔ عوامی لیگ 6 نکاتی ایجنڈا لے کر آئی تو اس پر ریاست کی جانب سے مظالم ڈھائے گئے اور 1966 میں بنگال میں عوامی اجتماعات پر گولیاں برسائی گئیں۔ شدید عوامی احتجاج کے دباؤ میں آ کر ایوب خان حکومت ختم ہوئی تو بھی اقتدار عوام کو منتقل کرنے کے بجائے یحییٰ خان کو منتقل کر دیا گیا۔ 1970 کے انتخابات میں عوامی لیگ کی زبردست کامیابی کے باوجود اسمبلی کا اجلاس بلانے اور اقتدار کی عوام کو منتقلی میں لیت و لال سے کام لیا جاتا رہا۔ بالآخر 26 مارچ کو ایک آپریشن شروع ہوا۔ شیخ مجیب کو جیل میں ڈالا گیا۔ یہ آپریشن معاملات کو ایسی نہج پر لے گیا کہ جہاں بھارت نے مشرقی پاکستان پر حملہ کیا تو پاکستانی فوج کو مقبول عوامی حمایت حاصل نہ رہی تھی۔ 16 دسمبر 1971 کو پاکستان دو لخت ہو گیا اور سہروردی کا مشرقی پاکستان شیخ مجیب کا بنگلہ دیش بن گیا۔